اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں 7 کے عدد کو یقیناً ایسی خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور عدد کو نہیں۔ یہاں پر میں اپنی علم کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں 7 کے عدد کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات ایک جگہ کیا ہوں جو پیش خدمت ہے۔ کتابوں کے حوالے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید 7 قراتوں یعنی 7 لہجوں میں نازل ہوا، یعنی 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کی بار بار تلاوت کی جانے والی آیات بھی 7 ہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اوپر 7 آسمان بنائے اور نیچے 7 زمینیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر آندھی کا طوفان 7 راتوں تک مسلط رکھا۔ نمبر 6، قرآن حکیم میں 7 قسم کے نسبی رشتوں سے نکاح ممنوع و حرام قرار دی گئی ہیں: مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ نمبر 8، مدینے میں مسیح دجال کا روپ داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ نمبر 9، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے۔ نمبر 10، بڑے جانوروں کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے۔ نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا: پیشانی، ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لی۔ نمبر 14، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے 7 پھیرے لگائے۔ نمبر 15، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر لگائے۔ نمبر 16، جمرات کی رمی بھی 7 کنکریوں سے فرمائی۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ 18، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے والدین میں طلاق سے جدائی کی صورت میں اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو ماں کے پاس رہے چاہے تو باپ کے پاس رہے۔ 19، نومولود بچے کا 7ویں دن نام رکھنا، عقیقہ کرنا اور ختنہ کرنا مشروع ہے۔ 20، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ پر پانی کی 7 مشکیں ڈالی جائیں۔ نمبر 21، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھجوریں تقسیم کی اور ہر شخص کو 7 کھجوریں دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ مصر کے بادشاہ نے قحط سے متعلق ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا، قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک۔
شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے، اس کے بعد قحط کے 7 سال آ گئے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی میں امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھے دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 24 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی مدینے میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عود ہندی میں 7 قسم کے امراض سے شفا ہے۔ نمبر 26، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم کو 7 بار سورہ فاتحہ کا دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ نمبر 27، جسم میں درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 بار یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرت من شر ما اجد واحاذر۔ اس دعا کی تفصیلات میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں حدیث کے ساتھ۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والوں پر دجال کا روب نہیں پڑے گا۔ اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ ایک ہفتہ میں 7 دن ہیں۔ جہنم کے طبقات 7 ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پلیٹ فارم یعنی صراط المستقیم چینل سے صرف اور صرف کتاب و سنت کی بات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قصے کہانیاں نہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل یعنی صراط المستقیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔